Assalamu alaikum bachcho. How are you all? I hope all of you are in good health. Beta, yesterday we learned about the frame narrative. Today we will start with theme. So what is theme? A theme is a universal idea, lesson or message explored throughout a work of literature. One key characteristic of literary themes is their universality, which is to say that themes are ideas that not only apply to the specific characters and events of a book or play, but also express broader truths about human experience that readers can apply to their own lives. اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ آپ کی سوچ ہے، سبق ہے، کوئی میسج آپ دینا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کو لٹریچر کے تھرو ملتا ہے، نظر آتا ہے، وہ آپ کا تھیم ہوتی ہے. اس میں جو ہے فوکس جو کس چیز پہ ہے وہ آپ کا اس یونیورسل ورڈ پہ ہے. یونیورسل ون کی کیریکٹرسٹک آف لٹری تھیمز از دی یونیورسلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو تھیم ہے، جو رائٹر نے تھیم دی ہے اپنی بک میں، اس کا تعلق یا اس کا اثر صرف انہی کیریکٹرز کے اوپر نہیں ہے یا انہی ایونٹس کے اوپر نہیں ہے جو کہ بک کے اندر ہی ہیں. وہ ایسا ہے، اس کا جو ہے ہر ریڈر اپنے تعلق مطلب اس سے سوچ سکتا ہے، اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اوپر بھی اپلیکیبل ہیں، یا اس سے کسی سے ملا ہے یا کسی کو جانتا ہے جس کے اوپر یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ آپ کی تھیم میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کی یونیورسلٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوگی تو آپ کی وہ تھیم نہیں ہوگی. بیسک مقصد ہی آپ کا جو ہے وہ ریلیٹ کرنا ہے. Now, what is major theme and secondary theme? Okay, a major theme is an idea that a writer repeats in his literary work, making it the most significant idea in the work. صاف پتہ چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ جو چیز بار بار آ رہی ہے، جس پہ سگنیفیکنس زیادہ ہے، جو بار بار شو کیا جا رہا ہے، امپورٹنس اس کو دی جا رہی ہے، تو وہ آپ کی جو ہے میجر تھیم ہے. اس کو آپ کو جو ہے سمبولزم یا موٹیو کے تھرو جو ہے اس کو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی میجر تھیم ہوگی. Minor theme, on the other hand, refers to an idea that appears in a work briefly, giving way to another minor theme. مطلب minor theme وہی ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور اس سے کوئی اور minor theme سامنے آ جاتی ہے، جس پہ آپ کا اسٹریس بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن آپ لکھتے لکھتے آپ کی رائٹنگ اس طرح سے چل رہی ہے کہ اس میں آپ کوئی نہ کوئی مطلب تھیم اس دوسری بھی آ رہی ہے. اب ایگزامپل جو دی ہوئی ہے وہ یہ ہے. ایگزامپل آف تھیمز ان جین آسٹن's Pride and Prejudice are matrimony, love, friendship and affection. The whole narrative revolves around the major theme of matrimony. Its minor themes are of love, friendship, affection, etc. اب اس میں بتا دیا کہ اس میں جو ہے 4 جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ تھیمز ہیں، اور اس میں جو میجر تھیم ہے وہ میٹریمنی ہے، اور جو مائنر تھیمز ہیں وہ لو، فرینڈشپ، افیکٹیشن ہے. اب جب بھی آپ لوگ کوئی سٹوری پڑھیں گے، کوئی آپ پوئم پڑھیں گے، کوئی آپ ناول پڑھیں گے، تو آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ میجر تھیم کون سی ہے اور مائنر تھیم کون سی ہے، اور اس میں فوکس آپ نے یہ کرنا ہے کہ کون سی لٹریری ٹیکنیکس یوز ہوئی ہیں، ایلیمنٹس یوز ہوئے ہیں جس کے تھرو جو ہے آپ کی تھیم پرومیننٹ ہو رہی ہے. کون سی امیجری سے آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے اس کے اندر جو ہے فرینڈشپ کی تھیم ہے، کون سے موٹیو سے آپ کو لگا، کون سے سمبل سے آپ کو لگا کہ اس میں فرینڈشپ کی تھیم امپورٹنٹ ہے بجائے میٹریمنی یا لو کے. تو اب میں آپ لوگوں کو جو بھی اسائنمنٹ وغیرہ دوں گی، اس میں سٹوریز میں آپ کو دوں گی کچھ، اس میں آپ لوگوں نے تھیم بتانی ہوگی، اور اس میں یہی چیزیں آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے کہ آپ کو جو تھیم لگی وہ کس لیے لگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ایک مین چیز یہ بھی ہے، اب یہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں. An explicit theme is one that is stated openly in the book. It is stated in universal terms in the book itself. Explicit theme سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ جو بہت زیادہ سامنے بتائی گئی ہے، جو کہ مطلب آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑ رہا، صاف دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری ہوتی ہے implicit theme. Implicit theme جو ہے کہ جس کو ڈائریکٹلی نہیں بتایا گیا ہوتا بلکہ جو ہے انفر کرتے ہیں آپ لوگ. تو اب وہ جو آپ انفر کریں گے وہ جو ہے، اب جو آپ نے فار ایگزامپل آپ کوئی اسٹوری پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے نمرا کو جو ہے کوئی اور تھیم لگے اس میں امپورٹنٹ، اور جو ہے فریحہ کو کوئی اور لگے، فرحین کو کوئی اور لگے. تو مطلب آپ لوگ اپنے یا آپ کے اپنے ایکسپیرینس پہ ہوگا، آپ کے اپنے تھاٹس پہ ہوگا کہ آپ کو کون سی جو ہے اسٹوری جو ہے تھیم کون سی امپورٹنٹ لگی، میجر لگی. لیکن ایک جو ایکسپریسڈ تھیم ہوگی وہ ہم سب کو جو ہے ایک ہی جیسی لگے گی، وہ ہم سب کو صاف نظر آئے گی کہ ہاں یہ تو تھیم نظر آ ہی رہی ہے، اس کے علاوہ اور کون کون سی تھیمس ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. آپ لوگ ذرا سے اس پہ اور ریسرچ کریں، پڑھیں، اور جو نہیں سمجھ آیا پھر مجھ سے پوچھے گا. تھیمیٹک کانسیپٹس ورسز تھیمیٹک اسٹیٹمنٹس. اب اس میں یہ ہے تھیمیٹک کانسیپٹس کیا ہیں آپ کے. وہ تھیمیٹک کانسیپٹس یہ ہیں کہ جو ہے اس میں
سوری ایک سیکنڈ. تھیمیٹک کانسیپٹ جو ہے اس میں آپ کا ون ورڈ ہوتا ہے یوزلی, جو کہ سبجیکٹ بھی جس کو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ, جو بھی آپ کو ایک ٹاپک ہوتا ہے نا کہ آپ نے وہ جنرل ٹو اسپیسیفک اگر آپ لوگ لے لیں تو یہ وہ والی چیز ہے کہ ججمنٹ, لو, ریونج, فارگیونیس, یہ آپ کے تھیمیٹک کانسیپٹ ہو گئے, براڈر کانسیپٹس ہو گئے, براڈر ٹاپک ہو گیا, براڈر سبجیکٹ ہو گیا. لیکن جب آپ لوگ جب تھیم نکالیں گے کسی بھی اسٹوری سے, ناول سے یا پلے سے, تو اس میں آپ لوگ تھیمیٹک اسٹیٹمنٹس بتائیں گے. آپ لوگ صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ اس بک میں سے میں نے جو ہے فرینڈ شپ کی تھیم نکالی, اس فرینڈ شپ میں آپ نے اور کیا چیز دیکھی, اس لو میں آپ نے اور کیا اس کو سمجھا کہ لو کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب فار ایگزامپل ججمنٹ جو ہے ایک تھیمیٹک کانسیپٹ تھا کسی بھی ناول کا, اس کی آپ نے تھیمیٹک اسٹیٹمنٹ جب پڑھ لیا, آپ نے سمجھ لیا, تو آپ کو لگا کہ اس کی جو تھیمیٹک اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ بنے گی کہ ہیومن ججمنٹ از امپرفیکٹ. ٹھیک ہے, لو کا آپ نے دیکھ لیا, لو کین ناٹ بی باٹ, لو کو خریدا نہیں جا سکتا, یعنی کہ وہ ناول جو ہے پوری اس پہ بیس تھا تھیم پہ کہ لو کو خریدا نہیں جا سکتا, اور اسی طرح سے پوری اسٹوری جو ہے ریوالو ہوئی اس کے گرد. اسی طرح سے ریونج کا ہو گیا, گیٹنگ ریونج آن سم ون ایلس ول ناٹ فکس یور پرابلمس. forgiveness, learning to forgive is part of becoming an adult. یہ ساری چیزیں آپ نے ناول سے پڑھ کر کے سمجھ کر کے پھر آپ نے یہ اپنی تھیمیٹک اسٹیٹمنٹ نکالی. یہ ڈفر کر سکتی ہے, آپ جو ہے obviously wordings ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. اگر بہت implicit تھیم ہے, ایکسپلیسٹ تھیم ہے تو سامنے ہوگا, لیکن ورڈنگس obviously آپ لوگوں کی اپنی ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ سبجیکٹو آپ لوگوں کا وہ ہے. اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کا یہ جو تھیمیٹک کانسیپٹ ہے وہ آپ کے سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے, جو کہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو ہے سبجیکٹ از اے ٹاپک دیٹ ایکٹس ایز اے فاؤنڈیشن فار اے لٹریری ورک, وائل اے تھیم از این اوپینین ایکسپریسڈ آن دی سبجیکٹ. اب سبجیکٹ اور تھیمیٹک کانسیپٹ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں, جو بھی فاؤنڈیشن ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے ناول لکھا, میرے ناول جو ہے میں نے بیس رکھی وہ فرینڈ شپ کے بارے میں ہوگا. ٹھیک ہے, اب جو بھی اس چیز کو نکالیں گے, جو تھیم ہوگا وہ اس میں ڈیپتھ میں آئے گا. وہ خالی یہ نہیں ہے کہ فرینڈ شپ کیا ہے, وہ تو آپ کا سگنیفیکنٹ نہیں ہے. سگنیفیکنس کس چیز کی ہوگی کہ آپ نے اس چیز میں سے کیا نکالا فرینڈ شپ. اب یہاں پہ بھی اگزامپل دیکھ لیں. رائٹر میں چوز اے سبجیکٹ آف وار فار ہز اسٹوری, and the theme may be his personal opinion that war is a curse for humanity. رائٹر نے لکھا اپنا وار کے بارے میں اسٹوری لکھی ہے, اور اس نے کس انداز میں لکھی ہے کہ اس نے اپنی سوچ بتائی ہے, اپنی فیلنگس بتائی ہیں کہ جو ہے وار از اے کرس فار ہیومینٹی. ٹھیک ہے, کہ یہ جو ہے جنگیں جو ہیں انسانوں کے لیے اچھی نہیں ہیں. اس میں آپ اپنا اوپینین ڈیفر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ رائٹر ہیں تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ اٹس گڈ فار کنٹریز, اس کا آپ کوئی بھی جو ہے اوپینین دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دوسری بات یہ ہے, یوزلی اٹ از اپ ٹو دی ریڈرس ٹو ایکسپلور دی تھیم آف اے لٹریری ورک بائی اینالائزنگ کیریکٹرز, پلاٹ اینڈ ادر لٹریری ڈیوائسز. یہ وہی بات آ گئی کہ آپ کس طرح سے تھیم کو ایکسپلور کریں, یا کن چیزوں کی سگنیفیکینس ہوتی ہے کیریکٹرز کی, ان کی ایکشنز کی, ان کی تھاٹس کی, ان کی موٹیویشن کی, ان کی نیڈس کی, ان کی ڈیزائرس کی, پلاٹ کس طرح چل رہا ہے, اور باقی جو لٹریری ڈیوائسز جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا میٹافر, سٹیملی, باقی جو بھی ڈیوائسز ہیں آپ کی, امیجری ہوگی, موٹیو ہو گیا, سمبلزم ہو گیا, ان کے تھرو آپ جو ہیں ایک تھیم کو ایکسپلور کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ لوگ دھیان سے کریں, سمجھیں, کیونکہ یہ آپ کی امپورٹنٹ ہے. یہ میں آپ لوگوں سے پیپر میں بھی آئیں گی, اور دوسرا بھی میں جب آپ لوگوں کو اسائنمنٹس وغیرہ دوں گی اس میں یہ چیزیں آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتانی ہے. ہاؤ از اے تھیم پریزنٹیڈ ان اے لٹریری ورک. یہ اوپر والی ہی بات ہے کہ کس کس طریقوں سے تھیم نظر آتی ہے, وہ اب رائٹر کس طرح سے ایکسپریس کر سکتا ہے, وہ یہ چار چیزیں ہیں. تھرو دا فیلنگس آف ہز مین کیریکٹر اباؤٹ دی سبجیکٹ, تھرو تھاٹس اینڈ کنورسیشنز آف ڈفرنٹ کیریکٹرز. دی ایکسپیرینس آف دی مین کیریکٹر ان دی کورس آف اے لٹریری ورک give us an idea about its theme. The action and events taking place in a narrative are consequential in determining its theme. اب اس میں کیا ہے, وہی مین کیریکٹر پروٹیگنسٹ جو ہے وہ کیا اپنے سبجیکٹ کے بارے میں, جس چیز کو وہ اپروچ کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا تھاٹس, کیا فیلنگس رکھتا ہے, یا پھر جو ڈفرینٹ کیریکٹرس ہمیں انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں وہ کیا جو ہے ان کی کیا سوچ ہے, ان کی کیا باتیں ہیں جس کے تھرو ہم لوگوں کو تھیم کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے جو ہے ایکسپیرینس جو ہوتا ہے مین کیریکٹر کا, پروٹیگنسٹ کا, وہ کن کن چیزوں سے گزر کے پہنچ رہا ہوتا ہے اپنے سبجیکٹ کی طرف, تو وہ بھی ہمیں تھیم کے بارے میں آئیڈیا دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ایکشن اینڈ ایونٹس ٹیکنگ پلیس ان اے نیریٹو آر کانسیکوینشل ان ڈیٹرمننگ اٹس تھیم. یہی ہے کیا ایکشن ہو رہا ہے کہ ایونٹس کس طرح سے چلیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کے جو ہے تھیم آپ کو بتاتی ہیں. کچھ
کچھ ناولس اس میں ہو سکتا ہے آپ کو ان چاروں چیزوں سے پتہ چل رہا، کچھ میں آپ کو صرف ایک چیز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. یہ رائٹر کے جو رائٹنگ سٹائل ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو چاروں چیزیں ایک ہی ناول میں ملیں، ہو سکتا ہے ایک ملے، ہو سکتا ہے چاروں ملیں. نیکسٹ از، اب میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپلس دے رہی ہوں تھیم کی، ٹھیک ہے. اب میں فرسٹ والی آپ کو بتاؤں گی، باقی آپ لوگوں نے خود سے کر کے پھر مجھے بتانی ہے. آل دا فیملی ممبرس ور ڈریسڈ ان بلیک. یہ کیا ہو گیا؟ یہاں پہ ہے all the family members were dressed in black with somber faces. They were participating in the funeral ceremony of their deceased relative. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ سارے کے سارے گھر والے کالے کپڑوں میں تھے. with somber faces مطلب کہ sad faces تھے، serious faces تھے. They were participating in the funeral ceremony of their deceased relative. وہ کس چیز میں حصہ وہ جو ہے شامل تھے فیونرل سیریمنی میں، کہ کوئی شخص جو ہے فوت ہو گیا تھا اور وہ جو ہے اس کی تعزیت کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے فیملی ممبرس ڈریسڈ ان بلیک، یہ سومبر فیسز، آپ کے فیونرل سیریمنی، ڈیسیزڈ ریلیٹیو، یہ جو ہیں آپ لوگوں کی کیا ہو گئی. میں آپ کو جو ہے ان کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، بتاتی ہوں. somber faces, funeral ceremony, deceased relative. ان سب سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ آپ ورڈس کو غور سے دیکھیں. ڈریس ان بلیک، بلیک سے ہمارے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ ہم لوگوں کو یوزلی کیا بتایا گیا، کیا چیز ہمیں کہ جب بھی بلیک ہوتا ہے تو وہ کیا کسی جو ہے سیریسنس کو شو کرتا ہے، ڈارکنیس کو شو کرتا ہے. یہ آپ کی بلیک سے جو ہے ریلیٹ ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کلچر میں جو ہے وہ ہوتا ہے، رواج ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو وہ لوگ بلیک میں جو ہے جاتے ہیں ماؤنٹ کرنے کے لیے. سومبر فیسز، سومبر ورڈ یوز ہوا، اس کا مطلب ہے سیریسنس، سیڈ. ٹھیک ہے. ہمیں ان دو ورڈ سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے بات سیریس ہے. They were participating in the funeral ceremony of their deceased relative. اب ہمیں پوری بات پتہ چل گئی کہ وہ کیوں ہیں. وہ ان کا اس لیے ہے کہ ان کا کوئی جو ہے رشتہ دار فوت ہو گیا، اس وجہ سے وہ ادھر اٹینڈ کرنا ہے funeral ceremony. اب مجھے کیا پتہ چل رہا ہے ان ورڈ سے؟ اس پوری لائن میں، ان پوری باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ کیا تھیم ہوگی. تھیم آف، جی، تھیم آف سیڈنس، گلوم، اب اس میں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں. یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دے دی ہے، جو اب آپ لوگوں نے اسی طرح سے جو باقی نیچے دیے ہوئے وہ آپ لوگوں نے خود کر کے مجھے جو ہے اس کی پکچر بھیجنی ہے. اس کے لیے ٹائم زیادہ میں نہیں دوں گی. یہ اگر آج میں 17 جون کو آپ لوگوں کو سینڈ کر رہی ہوں تو کل 18 جون کو صبح 9 بجے تک آپ لوگ مجھے یہ سینڈ کر دیں گے. یہ آپ لوگ خود ریڈ کر لیجئے گا، یہ ایزی ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے ورڈز کو ہائی لائٹ کیا، آپ لوگ بھی ان ورڈز کو ہائی لائٹ کریں کہ کس چیز سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ کیوں، کون سی تھیم ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ از فنکشن آف تھیم. Theme is an element of a story that binds together various essential elements of a narrative. اب یہ کیا ہے؟ تھیم جو ہے اس کا کیا یہ دیکھیں سب جو ہے essential elements جو ہیں آپ کے، ان کو جوڑتا ہے. اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ نیریٹو آپ کی چیزوں سے بنتا ہے، وہی لٹریری ایلیمنٹ سے بنتا ہے. تو ان سب چیزوں کو جوڑ کر کے آپ کی تھیم بنتی ہے. It is often a truth that exhibits universality and stands true for people of all cultures. یہ وہی بات ہو گئی، یونیورسلٹی ہے تو کوئی بھی بندہ ریلیٹ کر سکتا ہے. اس کا تعلق نہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں ریلیٹ کر سکوں اور امریکہ کا بندہ نہ ریلیٹ کر سکتا. ہم سب کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سب ان چیزوں سے گزرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے the theme gives reader better understanding of the main characters' conflicts, experiences, discoveries and emotions as they are derived from them. اب کیا ہو گیا، ہمیں جو ہے انہی تھیم سے ہی جو ہے اندازہ ہوتا ہے نا، ہم اس کے کیریکٹر کے اندر مطلب ان کی سوچوں کو، ان کی ایکسپیرینسز کو، ان کی ڈسکوریز کو، ان کی ہر چیز کو ہم لوگوں کو جو ہے تھیم کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ کن کن چیزوں سے وہ گزرے اور ان پر ان کا کیا اثر ہوا.
Through themes, a writer tries to give his reader an insight into how the world works or how he or she views human life. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رائٹر جو ہے اپنی تھاٹس اور اپنی فیلنگس بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ دنیا چلتی ہے اور کس طرح سے وہ لوگوں کو دیکھتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ رائٹرس کے ساتھ ایگری نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ جو ہے 50% ایگری نہ کریں کہ نہیں ہمارے ساتھ یہ چیز نہیں ہوئی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ رائٹر نے کس طرح سے پورٹری کیا کس چیز کو. یہ فنکشن آف تھیم ہے کہ سب کو جو ہے یونیورسلٹی آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں, اس کو آپ لوگ, وہ مین چیز ہے اس کی. اوکے, اب نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک سینڈ کروں گی, یہ آپ لوگ کریں جو میں نے ابھی کام دیا. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو اسٹوری سینڈ کروں گی, وہ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے. اوکے, اللہ حافظ.